یہ جو دہشت گردی ہے، آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا، میں اس نعرے کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نعرے کو تقویت مل رہی ہے، نہیں اس نعرے کے اندر طاقت آ رہی ہے، اس کے معنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی شرم کا مقام ہے ہمارے سیکورٹی داروں کے لیے، ہماری پارلیمنٹ کے لیے، ہماری عدالتوں کے لیے، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نعرہ جو ہے عوام کے دل میں گڑ کرتا جا رہا ہے، اس کے معنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سزا اور جزا، یعنی کسی کی یا نہ صحیح بندے کو سزا مل رہی ہے، نہ صحیح بندے کو اس کی جزا مل رہی ہے، اسی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے 12 جو معصوم فوجی جوان ہیں ان کی جان گئی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کئی واقعات ہر دوسرے تیسرے مہینے پیش آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح پہلے کوئٹہ کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے کئی واقعے پیش آئے۔ میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں اے پی ایس کے واقعے کی، یعنی آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں کئی 100 بچوں کی جان گئی تھی، اور پوری دنیا اس واقعے کے بعد ہل کے رہ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آج تک کسی بندے کو سزا نہیں ملی، کسی بندے نے استعفیٰ نہیں دیا، اور وہ جو لوگ تھے جن کے بچے بیچارے مارے گئے تھے آج تک انصاف کے لیے کہتے ہیں وہ ترس رہے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو اس وقت کے سربراہ بھی تھے سیکورٹی داروں کے، پارلیمنٹ میں جو ہے تھے حکومت والے، اس کے بعد بھی جتنے بندے آئے وہ لوگوں کو باتیں باتیں کرتے رہے، بلکہ ان کے ساتھ جنہوں نے حملے وغیرہ کیے ان کے ساتھ ڈیل وغیرہ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے پاکستان اس مقام میں پہنچ گیا ہوا ہے۔ اور آپ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے اخباروں کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، ہمارے جو سیکورٹی ادارے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردی کے حملے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے جو کارکن آئے تھے ان کے بارے میں الزام لگایا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات حملہ کیا، یعنی بڑی سینسٹیو مقامات حملہ کیا ہے، ملک کی جو سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کو دہشت گردوں کا ان کا کہا گیا، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور آج بھی وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں زیر عتاب ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ان کے اوپر فوجی عدالتوں کے اندر مقدمے چلائے جائیں گے، ان کو سزا وغیرہ دی جائے گی، یعنی جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے رائٹ ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، اور جو لوگ آپ کی برابری کے ہیں، جن کے پاس اسلحہ موجود ہے، جو آپ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ان کے لیے خوارج کا لفظ، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان مقام میں پہنچ گیا ہوا ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ سکتے ہیں، انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں، چائنا کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ اب افغانستان میں بھی کافی حد تک امن ہو گیا ہوا ہے، باقی ساری دنیا میں ایک قسم کا امن ہی ہے، جنگیں وغیرہ تو ہو رہی ہیں، لیکن اوور آل اس طرح کے یہ واقعات جو ہے نا، یہ اس طرح کے واقعات شاذ و نادری کسی ملک میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح پاکستان کے اندر ہی ہے، اور ہم اپنا جواب خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر ہمارے سیکورٹی داروں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ہر دور کے اندر کوئی نئی کہتے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مذہبی جماعت کو کہتے لانچ کرتے ہیں، جس طرح جو لیٹسٹ مذہبی جماعت ہے وہ ٹی ایل پی کو لانچ کیا گیا، جس نے پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا دی ہوئی ہے، جس میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگوں کو جلایا جاتا ہے مذہب کے نام کے اوپر، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو چرچوں کو جلایا گیا، مسیحیوں کے چرچ کو جلایا گیا، پھر اور جو ہندوؤں کے بچیوں سے جو کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو انچارج ہیں سیکورٹی داروں کے، ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آ کے جو شہید کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے، یعنی آپ کا یہ کام ہے، یہ بیان دینے کا آپ کا کام ہے جا کے سیکورٹی کے بارے میں معاملہ کو ٹھیک کرنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، دہشت گردی کے معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو روکنا۔ کوئی حمودی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے، پاکستان کی سیکورٹی والے جو ہیں وہ دنیا میں بہترین ہے۔ اب یہ سمجھنا نہیں بہترین کہاں پہ ہیں، جس طرح باتوں میں بہترین ہے، بھائی کسی بھی ملک کے اندر سیکورٹی ادارے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر جو آگے کھلے عام پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے میں، کوئی بھی سیاسی جماعت کیوں نہ ہو، آج پی ٹی آئی ہے، پہلے پی ایم ایل این تھی، نواز لیگ تھی، کبھی پیپل پارٹی ہوتی تھی، یعنی یہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ بندے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، آ کے پارٹی بازی کر رہے ہوتے ہیں، سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کیا سیاست سے کیا تعلق ہے، میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ لمبی باتیں میں بہت کرتا جاؤں گا، لیکن بات صرف وہاں ہی آ کے رکتی ہے کہ جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا تب یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ جس طرح آپ جاب کرتے ہیں نا، کئی اداروں کے اندر جاب کرتے ہیں، وہاں اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، لیکن جب آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے ادارے کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو آپ کو گروس مس کنڈکٹ کے ذریعے اس ادارے سے اپنی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب اگر آپ کے اسپورٹس کی لیتے ہیں، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جیسے انگلینڈ کے اندر پریمیئر لیگ ہوتی ہے، باقی دنیا کے اندر امریکہ کے اندر این ایف ایل ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہاں پہ ایک زبردست ٹیم بھی کیوں نہ ہو، نمبر 1 ٹیم بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ہارنا شروع کر دے، اگر میچ نہ جیت رہی ہو، تو سب سے پہلے اس کے مینیجر کو جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر نہیں دیکھ رہے آپ،
हमारे पाकिस्तान के अंदर कई मार्शल लगाए गए, प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, हालांकि उनकी हमायत में नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल बात है ना कि सियासतदान के बारे में कहा जाता है कि अवाम जो होंगे इसका एहतसाब करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, अगर उस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, एक अलग बात है। जो करप्शन है, हमारे सारे अदारे एक तरह के हैं, वहाँ पे सजा जजा चक्कर कोई नहीं है। जो बंदा बैठता है वो कहते हैं मुतलकुल अनान बन जाता है, वो समझता है मैं अब बैठ गया हूँ, अब मैं जो मर्जी करूँ, मुझे पूछने वाला नहीं है। ये तो बाकी अदारे में तो है ही है। एक अदारा जो है हमारा, जो फौजी अदारा जो है, जो हमारी अफवाज हैं, उनके बारे में बड़े फख्र से कहते होते हैं कि एक ही अदारा पाकिस्तान के अंदर बचा जो मुनज़्ज़म है, हम और यही अदारा जो है हम बाकी अदारों के लिए मशले रहा है। लेकिन उस अदारे के अंदर कौन सा सजा जजा है, उस बंदे को उस वक्त पकड़ते हैं जब जाके बहुत ज़्यादा उनका अपने साथ मामला क्यों नहीं पेश आ रहे होते। हालांकि सिक्योरिटी कितने मामला पेश आए हैं पाकिस्तान के अंदर, आज नहीं आज तक कितने मामला पेश आए हैं। 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, उसके बाद भी कितने मामला पेश आए मजहब के नाम पर, जो हमने दहशतगर्दी फैलाई हुई है मुल्क के अंदर। आज तक किसी बंदे ने आज तक आके इस्तीफा दिया, वजाहत दी है, उसको सैक किया गया। यही सबसे बड़ी बात है। जब तक हम इस अमल को नहीं लेके आएंगे, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, जब तक इस तरह के वाकई जहां पेश आ रहे होते हैं वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, चाहे कोई गलती ना हो, ऐसे सैंपल के तौर के ऊपर आप कह सकते हैं गुडविल के तौर के ऊपर, जब तक उसको नहीं हटाएंगे ना, तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। उसको पता नहीं होगा कि अवाम के अंदर वो इतमादी जो होती है ना, इतमाद तभी जाएगा जब अवाम के सामने चीजें आ रही होंगी, उनके पास पता होगा कि देखें ये होता है सही एहतसाब, उस बंदे को हटा दिया गया क्योंकि वो अपनी जॉब करने में नाकाम रहा है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप देख सकते हैं हमारी आने वाली नस्ल, हमने सारी नस्लें तबाह कर ली हैं, और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जो डायनामार्ट जो चीज़ें अपने उनके लिए फैला रहे हैं ना, ये आने वाली नस्लें 3-3 नस्लें जो है ना, यही लोग जो बच्चे जो हैं ये बड़े होंगे, कल का माँ बाप बनेंगे, फिर दादा दानी बनेंगे, और यही चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। और हमारे मुल्क साथ जो कर रहे हैं ये हमारे आने वाली नस्लें हमारे कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए मैं आप कहने की कोशिश में यही मेरी है, मुख्तसर यही है कि सजा और जजा के अमल को सामने लेकर आना पड़ेगा। और ये मजहब के नाम के ऊपर हमने जो खिलवाड़ शुरू किया है, अपनी मर्जी के फतवे दिलवा रहे हैं। जिस तरह कितने मज़ाक का है इस बात है कि पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ रहा है कि VPN के ऊपर तो फतवे लगा रहे हैं हम आकर, और बाकी जो मामला है इस्लामी लिहाज से, जो छोटे बच्चों के साथ मस्जिदों में वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, जो हम गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई फतवा जारी नहीं हो रहा। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टेट गेस्ट आया हुआ था, वो कह रहा था कि औरत की हुक्मरानी जो वो जायज़ नहीं है, अब उसके ऊपर तो कोई फतवा जारी नहीं हुआ। अब कई मामला था, इसके बड़े लंबी लिस्ट है, मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ मैं, लेकिन आपका टाइम ज़ाया नहीं करना, मैं आपका टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता। मामला सिर्फ वही है कि जब तक हम सजा और जजा को सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक हम मुनाफिकत नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं आएगी जो सख्त फैसले लेने के लिए बिल्कुल नहीं कतराएगी, जब कोई जितना मर्जी सख्त फैसला क्यों ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक हम मजहब को हम रियासत का मामला से अलहदा नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है ना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। मामला आपके सामने, मुझे लंबी तकरीर करने की जरूरत कोई नहीं है, वो लंबे मामला को आगे खींचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने आ गया हुआ है कि जब तक सजा और जजा नहीं होगी, जब तक जो बंदे अपनी जगह इंचार्ज मौजूद हैं, बेशक वो सिविलियंस हैं, बेशक वो फौज के जो सिक्योरिटी वाले वो बंदे मौजूद हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दहशतगर्दी वाले बंदे हमले कर रहे हैं, उनके लिए हवारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डंडा है, उनके पास गन है, इसलिए। और जो बंदे सिविलियंस हैं, जो बेशक वो ने जो गलत काम ही किया, उनके लिए दहशतगर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही मुनाफिकत है, और यही पाकिस्तान है हमारे सामने, और यही सबसे बड़ी नाकामी की वजह है। मैं तो आपसे दरख्वास्त यही कि जब तक हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, जब तक हमारे जो डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक हमारा जो सजा और जजा का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सजा और जजा का अमल जो होगा, बेशक वो कोई भी अदारा क्यों ना हो, बेशक वो सिक्योरिटी इदारे हो, पार्लियामेंट हो, अदालतें हो, मीडिया हो, कोई भी इदारा हो, जब तक वहाँ पे सजा और जजा का प्रॉपर अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान जितनी बड़ी बातें कर लें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अक्सर बार बार कहता होता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड होगा मेरी को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी हो, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।